السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور ہمارے معزز سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ مجھے بزرگوں کی، علماء کی موجودگی میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ مولانا عبدالوکیل ناصر حافظہ اللہ تعالیٰ کا پرمغز خطاب سن رہے تھے۔ میں تو الحمدللہ بہت زیادہ استفادہ کر رہا تھا۔ بہت ساری چیزیں جو ہم نے پہلے پڑھی بھی ہوئی ہیں، سنی بھی ہوئی ہیں، بلکہ لکھی بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ان کو نئے زاویے سے، ایک الگ نظر سے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی زندگی میں، ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے، اور میرے بارے میں ان کے جو احساسات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں اور دیگر ساتھیوں کے، وہ یقیناً حسن ظن پر مبنی ہیں۔ یعنی ان کا خیال میرے بارے میں یہ ہے، میں دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا خیال میرے بارے میں پورا فرما دے۔ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں مجھے اللہ ویسا بنا دے۔ باقی میں ہی جانتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے یا میں کتنا قابل ہوں۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے کسی بندے سے کام لے لیتا ہے، تو جو کچھ میں نے کر دیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے مزید توفیق سے نوازے، اور اللہ رب العزت ہم سے اپنے دین کی کوئی بڑی خدمت لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت نمایاں پہلو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب معلم اور ایک کامیاب مربی تھے۔ یہ بات ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تو جن لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پاتے رہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ سنتے رہے، دیکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی علمی تشنگی دور کرتے رہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنی علمی پیاس دور کرتے رہے، یقیناً وہ اس دنیا کے سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ بلکہ اگر یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل سیرت ہی صحابہ کرام ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ بھی ایسا نہیں جو صحابہ کرام کے بغیر پہنچ گیا ہو۔ نہ تو قرآن کریم کی کوئی آیت ہم تک بغیر صحابہ سے پہنچی ہے، نہ کوئی حدیث ہمیں بغیر صحابہ کے پہنچی ہے۔ اگر قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہ بھی ہمیں صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کے مالک تھے، بلند اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہمیں صحابہ نے ہی نقل کر کے بتایا ہے۔ اللہ کا کلام صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یعنی آپ دین اسلام کی، شریعت کی، سیرت کی، سنت کی کوئی ایک بات بھی صحابہ کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کو مائنس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کا دین ایمان مائنس ہو جائے گا۔ ان کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، ان کے بغیر ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں۔ صحابہ ہی وہ معتبر ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے وحی کو محفوظ کیا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں، اور سب سے پہلے اہل علم اپنے سینوں میں وحی کو محفوظ کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحی کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں کا انتخاب کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی وہ معتبر اور معزز ہستیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض انہوں نے پایا ہے۔ وہی اس قابل اور لائق تھے۔ اللہ کی قسم اگر آج کے دور کا کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کے لائق ہوتا تو وہ اس دور میں پیدا نہ ہوتا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتا۔ یہ ہماری کم تری ہے جو ہمیں صاف نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہم کیوں نہ بن سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم کیوں نہ کر سکے، سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہم کیوں نہ سیکھ سکے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، علام الغیوب ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کے کرتوت کیسے ہیں، کس نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سب سے معتبر افراد تھے، جن کے قلوب سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، جن کے سینے سب سے زیادہ معطر تھے، اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا کہ یہ میرے نبی سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنے کے قابل۔ اور یہ بات بہت سی نصوص سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان میں آپ کو سنانا چاہوں گا، جو علماء جانتے ہیں اصطلاح میں مرفوع حکمی ہے، کہ یہ ایسی بات ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے خیال سے تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً اللہ کی وحی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انہوں نے یہ سمجھا اور سیکھا اور امت کو بتایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نظر الی قلوب العباد، ساری دنیا، سارے بندوں کے دلوں کو اللہ نے جانچا، پرکھا، تو سب سے معتبر دل، سب سے محترم دل، سب سے پاکیزہ سینہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو خاتم النبیین والمرسلین بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنانے کے بعد ساری انسانیت کے دلوں کو پرکھا تو صحابہ کرام کے دل ساری انسانیت میں سے، انبیاء اور رسول کے بعد، یہ بات تو سب کو معلوم ہی ہے، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے پاکیزہ اور معطر اور پاکیزہ دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تھے، تو اللہ رب العزت ان ہستیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی زندگی کا حاصل ہے، آپ نے ساری زندگی جو کیا ہے اس کا نتیجہ صحابہ کرام کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جو دیا ہے اس کا نتیجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ عثمان بن عفان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ عشرہ مبشرہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ اہل بدر کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ بیت رضوان والے اصحاب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام کی صورت میں ہمارے سامنے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی کمائی ہے۔ آپ کی ساری زندگی کی محنت اور کمائی کو کوئی ختم کر دینا چاہے، کوئی آپ کی ساری زندگی کی کمائی کو برا کہہ دینا چاہے، اس کو ضائع کر دینا چاہے، تو آپ کا کیا تاثر ہوگا اس کے بارے میں؟ آپ اس شخص کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہوں؟ آپ اس سے کتنا خوش ہوں گے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی کمائی جو بدبخت ان کو ضائع کر دینا چاہتے ہیں، جو بدبخت ان کو مائنس کر دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کیا اوقات ہوگی؟ ایسے بدبخت کیا منہ لے کر حوض کوثر پہ آئیں گے؟ کس طرح انہیں امید ہے کہ جام کوثر انہیں نصیب ہو جائے گا؟ کس طرح جنت کی طلب میں وہ اپنے آپ کو مخلص پاتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت شان اور مقام والے ہیں، عام افراد نہیں ہیں، عام انسان نہیں ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کوئی بھی نظریہ رکھ لیں، اچھا یا برا، نہیں۔ یاد رکھیں صحابہ کرام کے بارے میں 3 باتیں پلے باندھ لیں جو کتاب و سنت نے ہمیں بتائی ہیں۔ 3 باتیں صحابہ کرام کے بارے میں ان کو یاد کر لیں۔ سب سے پہلی بات، اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا کوئی بھی صحابی، اس کا یہ سٹیٹس ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ تمام صحابہ کرام بغیر کسی تفریق کے علی الاطلاق ہر صحابی سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ بعض لوگ الجھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو صحابہ کرام کے بارے میں میلا کرنا چاہتے ہیں، ان کے کردار کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ تو سورۃ الفتح میں آیا ہے، اور اس کا سیاق بیت رضوان ہے کہ بیت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب صحابہ پر فٹ کر دیا۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ آیت نہیں ہے،
اور بھی آیات ہیں قرآن کریم میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. کہ شروع میں السابقون الاولون جنہیں کہا جاتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، ان کا بھی اسٹیٹس یہ ہے والذین تبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں ایمان لائے ان کا بھی اسٹیٹس یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. لہٰذا کسی وسوسہ دینے والے کی اس بات پر کبھی دھیان نہ کریں کہ کچھ صحابہ سے اللہ راضی ہوا اور کچھ سے نہیں ہوا. یہ قرآن کریم کے بیان کے منافی ہے، قرآن کریم کی نص ہے، دو ٹوک بات ہے کہ شروع میں ایمان لانے والے صحابہ اور بعد میں ایمان لانے والے صحابہ سب سے اللہ راضی ہوا ہے، سب سے اللہ راضی. وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں یا بعد میں کوئی فرق نہیں ہے، سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے. یہ ایک عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں جس کو آپ نے پلے باندھ لی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں جاتا، آپ یہ مجبور ہو جاتے کہنے پہ کہ نہ بھائی اس بارے میں بات ہی نہ کرو، میں سننا ہی نہیں چاہتا. آج لوگ کہتے ہیں نا سنو تو صحیح یار، دلیلیں دے رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، تو آپ سنتے کیوں نہیں؟ سنیں تو صحیح. کوئی قادیانی آپ سے کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جاری ہونے پہ آپ کو آیتیں سناتا ہوں، تو کیا خیال ہے؟ سنیں گے؟ اگر آپ نے دل میں یہ خیال لایا کہ ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو، سنیں تو صحیح، آپ ایمان سے خارج ہو گئے. نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، اس بارے میں ہم بات نہیں سنیں گے، طے ہو چکا ہے بھائی، مسلمات دین میں سے ہے، کتاب و سنت میں، امت کے اجماع میں، سلف صالحین کے اتفاق میں یہ بات آ چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب 100 بہانے کرتے رہیں کہ نہیں مطلب یہ ہے، وہ مطلب ہے، خاتم النبیین کا مطلب کہ اس کا مطلب تو مہر ہے جی، یا اس کا مطلب فلاں ہے جی، اس کا مطلب فلاں ہے جی. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے. اب قادیانی کچھ جو کھلے قادیانی ہیں اور کچھ اندر کھاتے بھی قادیانی، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے تمہیں بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. بھائی اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا ہے جس آیت سے تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو کیا صحابہ کو نہ پتہ چلتا، تابعین کو نہ پتہ چلتا، تبع تابعین کو نہ پتہ چلتا، ائمہ دین کو نہ پتہ چلتا؟ 1400 سال سے سارے علماء کیا جاہلی چلے آئے اس آیت سے جس سے آج تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو جو چیز مسلمات دین میں سے ہو، دو ٹوک جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، ہم اس کے بارے میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں متواتر عقیدہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ائمہ دین بھی. پھر ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، پلے بات نہیں. بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں دلائل نہیں چاہیے. دلائل صحابہ نے پڑھ لیے ہیں، تابعین نے پڑھ لیے ہیں، تبع تابعین نے پڑھ لیے، ائمہ دین نے پڑھ لیے. اور بھائی کوئی اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے نا، اختلاف جس میں اصولی اختلاف نہیں، کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. اب رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں باندھنے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے. نہ ہاتھ باندھنے سے کوئی اسلام سے نکل جاتا ہے، نہ چھوڑنے سے نکل جاتا ہے. باندھ لے تب بھی اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ دلائل اس طرف. چھوڑ دے تو تب بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ اجتہادی مسائل میں ہے، فروعی مسائل میں، عقیدے میں، اور ختم نبوت عقیدہ ہے نا،
اب ایک بندہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور دوسرا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، تو بتائیں اختلاف کی گنجائش دیتے ہیں آپ کسی کو؟ آپ کہیں گے کہ چلو یار آپ کے ساتھ آپ کا اجتہاد ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ تو جو چیزیں اجماعی ہیں، اتفاقی ہیں، جو مسلمات ہیں، ان پہ ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چھوڑنے پہ ہم سن سکتے ہیں کہ بھئی سن لو، ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک، لیکن ختم نبوت پہ ہم نہیں سنیں گے، بھئی نہیں سنیں گے۔ بلکہ اگر آپ نے اس مجلس کو اختیار کر لیا جہاں پر اس طرح کی واہی تباہی مچائی جاتی ہے، جہاں مسلمات دین کا انکار کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے نبی، اس مجلس اور محفل میں آپ نے قطعاً نہیں بیٹھنا جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس مجلس میں بیٹھے، آپ کا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا نہیں، اللہ نے فطرت ہی نہیں بنائی ایسی، نبی اور رسول ہیں، لیکن اللہ نے ایک قاعدہ بنا دیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب رسول کو یہ تنبیہ ہو رہی ہے تو ایک امتی کیسے کر سکتا ہے؟ امتی کیسے یہ جرأت کر سکتا ہے کہ جہاں اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آیات کو غلط معنی پہنا کر مسلمات دین کا انکار کیا جا رہا ہو، وہاں آپ بیٹھ کے سنتے رہیں؟ وہ مجلس آن سائٹ بھی ہو سکتی ہے، آن لائن بھی ہو سکتی ہے، مجلس ہی ہے نا، آپ آن سائٹ میرے سامنے بیٹھے ہیں یا آن لائن سن رہے ہیں، نہیں سن سکتے آپ، تو اس لیے ہم سنیں گے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اب کسی شیطان کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ تمام صحابہ بغیر کسی تفریق کے سب جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اب اس بارے میں کوئی ہمیں دلائل لائے کہ نہیں جی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، یہ دکھاتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، علماء مناظرے میں ان کو دندان شکن جواب دے کر اگر ان کو غلط ثابت کرنا چاہیں تاکہ کوئی اس وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، ان کا رد کرنے کے لیے، ان کے استدلال کو باطل کرنے کے لیے اگر سنتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ ویسے سننے کا کیا مطلب؟ ایک عامی بندہ، عام مسلمان کیوں قادیانیوں کے مجلس میں چلا جائے؟ کیوں قادیانی چینل چلا کے دیکھنا شروع کر دے کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا کہتے ہیں؟ کوئی حق نہیں ہے، ایسا شخص اپنا ایمان برباد کر لے گا۔ اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی ہے کہ ایسے بدبختوں کو سنیں جو مسلمات دین کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مسلمات دین میں سے ہے کہ سب صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور یہ بھی مسلمات دین میں سے ہے کہ تمام صحابہ بلا تفریق جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ یہاں بھی جو آیت سورہ توبہ کی میں نے سنائی والسابقون الاولون، وہاں بھی اللہ رب العزت نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، ساری جنت کی بشارتیں مل گئی ہیں۔ اور سورہ حدید کی جو آیت ہے 10 نمبر، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو لوگ فتح سے پہلے ایمان لائے، جہاد فی سبیل اللہ کیا، مال خرچ کیا، ان کا مقام زیادہ ہے، ان کا رتبہ، ان کی شان زیادہ ہے۔ بعد والے ان کے شان اور مقام کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس بات میں سب برابر ہیں کہ اللہ نے سب کو جنت دے دی، سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے کہ سب جنتی ہو۔ اس میں صحابہ کرام کے مابین کوئی تفریق نہیں، شان، مقام، مرتبہ اپنا اپنا، لیکن جنت سب کے لیے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دے دیا، سب جنتی ہیں۔
اور تیسری بات کہ تمام صحابہ اکرام واجب الاحترام ہیں، تمام صحابہ اکرام واجب الاحترام ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں یا ادنا سے ادنا ہوں، یہ مقام و مرتبہ ان کا آپس میں ہے، ہمارے لیے سب واجب الاحترام، ہم کسی کی توہین یا گستاخی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ یہ فلاں اعلیٰ ہے تو اس کی عزت کرے، فلاں اس کے مقابلے کا مرتبہ ہے تو ہم اس کی توہین کر لیں۔ سب صحابہ کرام کی تکریم کرنا، عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرما کر گئے اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت و تکریم کرنا، ان کی شان میں کوئی توہین اور گستاخی یا تنقیص جائز نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں آپ نے پلے باندھ لیں۔ اچھا، توہین اور تنقیص کسے کہتے ہیں؟ شاید کوئی سمجھے کہ گالیاں دینا، کافر کہنا، منافق کہنا، یا کوئی ماں بہن کی گالی دینا، یہی توہین ہوتی، یہی تنقیص ہوتی۔ یاد رکھیں، توہین اور تنقیص دونوں عربی لفظ ہیں، علماء تشریح فرما ہے، کسی کی جو شان ہے، جو اللہ نے اس کو دے دی ہے، اس کو کم درجے پہ لانے کی کوشش کرنا، اس کو توہین کہتے ہیں۔ جو شان اللہ نے دے دی ہے اس کو نہ ماننا بلکہ اس کو کم کرنے کی کوشش کرنا۔ یوں سمجھے مثال سے کہ ایک شخص کا گریڈ 19 ہے تو آپ کہیں کہ یہ 17 گریڈ کا ہے، یہ توہین ہے۔ یہ کیا ہے؟ توہین ہے۔ ایک پرنسپل ہے اور آپ اس کو پرنسپل کا عہدہ دینے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کہتے ہیں جی ہمارے اسکول کا ٹیچر ہے، یہ توہین ہے۔ ایک بندہ PhD ہے، آپ کہتے ہیں یہ میٹرک پاس ہے، یہ کیا ہے؟ تو میٹرک پاس تو ہے نا، لیکن آپ اس کا مقام نیچے لانا چاہتے ہیں، جو بڑا عہدہ ہے اس کو چھوڑ کے نیچے والا اس کے لیے ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ توہین ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جنت کی نفی کرنا ان کی توہین ہے، یہ درجہ ان کو مل چکا ہے۔ صحابہ کرام پر اللہ راضی ہو چکا ہے، اس کا انکار کرنا کہ کچھ سے راضی ہوا کچھ سے ناراض ہے، یہ ان کی توہین ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کو واجب الاحترام ماننا، باقیوں کے بارے میں کہنا کہ احترام کوئی فرض نہیں ہے، آپ زبان دراز کر سکتے ہو ان کے بارے میں، آپ ان پر اعتراض کر سکتے ہو، یہ ان کی توہین ہے اور یہ تنقیص ہے جو قطعاً جائز نہیں۔ یہ تین چیزیں ہمارے عقیدے میں شامل ہیں۔ 1400 سال سے متواتر جو عقیدہ چلا رہا ہے یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل بھی آپ کے سامنے عرض کیے جا چکے ہیں، ان تین باتوں کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ فلاں صحابی نے، فلاں صحابی نے فلاں موقع پر فلاں کام کر دیا، تو بھئی کر دیا، کیا ہوا؟ اگر بالفرض وہ کام کیا ہے تب بھی صحابی کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا، کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن اکثر تو جھوٹ بولا جاتا ہے، بہتان باندھے جاتے ہیں، صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور وہ جھوٹ قرآن کریم پر بھی بولے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی بولے جاتے ہیں۔ روافض ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی توہین کرنے کے لیے بعض آیات سے غلط مطلب نکالتا کہ فلاں آیت میں دیکھو جی صحابہ ایسے تھے، فلاں تھے، نعوذ باللہ سمنا۔ تو دشمنان کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جھوٹ بول کر ان کو بدنام کرنا، جھوٹ بول دینا کہ فلاں نے فلاں کام کیا تھا۔ دیکھو جی وہ حضرت عثمان نے جو فدق کی جاگیر تھی اپنے بھانجے مروان کو دے دی تھی، جھوٹ بول دیا، کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور اگر بالفرض ہم مان لیں قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہو کہ صحابی نے یہ جرم کر لیا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں لکھا ہو اور مطلب بھی وہی ہو کہ صحابی نے یہ جرم کر لیا ہے، تب بھی صحابی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ بات آپ نے پلے باندھ۔ کیوں؟
اللہ رب العزت نے جب اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان سے راضی ہو رہا ہوں؟ یہ تو ایسے ایسے ہیں، یا انہوں نے کر لیا ہے یا کر لینا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، تو اللہ اس کے باوجود راضی ہے، تو ہم کیوں راضی نہیں؟ ہم کیوں راضی نہیں ہیں؟ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، صحابہ معصوم عن الخطا، غلطی ان سے ہو سکتی ہے بطور بشر اور انسان، ہم مانتے ہیں ان سے غلطی کا صدور ممکن ہے، لیکن ایک تو ہم جھوٹ نہیں بولنے دیں گے بھی جو غلطی کسی نے کی ہی نہیں۔ اب میرے والد بھی انسان ہیں، غلطی کر سکتے ہیں نا، لیکن کوئی الزام لگائے کہ اس نے چوری کی ہے آپ کے والد نے، تو میں کہوں گا نبی جھوٹ بول رہے ہو، کوئی نہیں کی، کہیں گے کہ نہیں؟ آپ کے ایمان کا، آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ چلو ایمان کو تو چھوڑ دیں، اسلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اپنے باپ کی غیرت، باپ ہونے کی غیرت ہے کہ نہیں؟ فوراً کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہو، میرا باپ ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے، اس نے نہیں کیا ہے، بغیر ثبوت کے الزام لگا رہے ہو۔ تو اپنے باپ کے بارے میں غیرت ہے، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غیرت نہیں، جو مرضی اٹھے جھوٹ بول لے، بکواس کرے، بہتان باندھے، اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کا مذہب ہے جی ان کو کرنے دو۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنے دیں۔ انسان ہے، اگر واقعی کوئی خطا ہو گئی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ خطا ان کی شان میں کوئی فرق نہیں ڈالتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے شان تو دے دی ہے نا۔ اللہ یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے یہ خطا کر لی ہے یا کر لینی ہے، اللہ کو پتا ہے نا پہلے ہی، پھر بھی اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں، تو کوئی شان میں فرق آیا؟ نہیں۔ اہل بدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ، جاؤ جو مرضی کرتے رہو تمہاری جنت پکی ہے، جاؤ جو مرضی کرتے رہو تمہاری جنت پکی ہے، فرمایا نا، یہ صحیح بخاری میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب جنت پکی ہو جائے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہو جائے، اس کے بعد کچھ بھی کر لو تو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ ایسے تھوڑا فرما رہا ہے جاؤ جو مرضی کرتے رہو تمہاری جنت پکی ہے۔ یہ کس موقع پر فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس موقع پر بتائی کہ اللہ نے ایسے فرمایا؟ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بدری ہیں، ان سے ایک انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوگی۔ کیا ہو گیا؟ انسان ہونے کے ناطے غلطی بھی ایسی کہ بہت بڑا جنگی جرم ہے جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی راز کافروں کو منتقل کر دیے، قریش مکہ کو۔ بتائیں کوئی چھوٹی سی غلطی؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غیرت میں آ گئے، جوش میں آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن ابھی اڑا دوں، اتنی بڑی اس نے بے وفائی کر دی آپ سے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے حاتب بن ابی بلتہ کو کچھ کہنے کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر تم جانتے نہیں یہ بدری ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور بدری لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے جنت تو تمہاری پکی ہوگی، جاؤ جو مرضی کرو۔ تو جس کی جنت پکی ہو جائے وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ تو صحابہ کی جنت پکی ہو گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد جو مرضی کرتے رہیں کوئی نقصان نہیں۔ جنت تو نبی پاک کی زندگی میں پکی ہوگی، آیت تب نازل ہوئی، یہ حدیث آپ نے تب ارشاد فرمائی جب دنیا میں موجود تھے۔ اس کے بعد جو بھی کرنا تھا اللہ کو پتا تھا، اللہ راضی، ہم بھی راضی، اللہ نے جنتی کہہ دیا، ہم بھی جنتی مانتے، چاہے جو مرضی کرتے۔ جھوٹ بولتے جی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت پہ لعنت کرتے تھے، اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے، پرلے درجے کا جھوٹ اور بہتان ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت بھی ہو جائے
اس چیز کا ثبوت یہ تو ایسے ہی نا سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارنا، بھی اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے گا تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا، نہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نے گزرنا ہے، نہ ان کو کوئی ایسی دلیل ملنی ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ بالفرض والمحال اگر یہ بات مان لی جائے کہ انہوں نے ایسا کیا تب بھی ان کی شان میں کوئی فرق، جو بشارتیں انہیں ملنی تھی وہ پہلے مل چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا انہوں نے جنت اپنے نام الاٹ کروا لی ہے، جنت انہوں نے اپنے نام پکی اللہ سے کروا لی ہے۔ یہ کب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی زندگی میں۔ اس کے اشروں بعد یہ غزوہ بحر ہوا، اور اس غزوے کے ایک ایک سپاہی کے لیے یہ بشارت ہے کہ جنت اس کی پکی ہوگی، اور اس غزوے کے سپہ سالار ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو بتائیں ان کی جنت پکی ہوئی کہ نہیں؟ جنت پکی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اس کے بعد بالفرض وہ ساری زندگی لانتے کرتے رہتے تب بھی ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آنا تھا، تب بھی ان کی جنت کوئی کینسل کر سکتا نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدل سکتا؟ اللہ نے جنت لکھ دی، کوئی بھی کینسل نہیں، کسی میں یہ جرأت نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جنت کا انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں مانتا، بشارت تو آ گئی لیکن میں نہیں مانتا۔ اس لیے یہ بات پلے باندھ لیں، یاد کر لیں، صحابہ کرام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کے باوجود اللہ ان سے راضی بھی ہے اور وہ جنتی بھی ہیں اور ہمارے لیے واجب الاحترام بھی ہیں۔ اب ہمارے کسی بڑے سے غلطی ہو جائے، کسی کے باپ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ غلطی ہو گئی تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس غلطی کا ذکر کیسے کرے؟ کبھی ذکر کرنا بھی پڑ جائے تو کیسے کرے گا؟ اس طرح کرے گا کہ اس کو ڈیگریڈ کر رہا ہو، یا اس کے بارے میں کوئی منفی تاثر کسی کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یا ادب اور احترام سے کرے گا؟ کس طرح کرے گا؟ اپنے باپ سے غلطی ہوگی تو پردے ڈالتے پھرتا ہے، اس کو ہلکا کرتا پھرتا ہے، اس کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام میں سے اگر بالفرض کسی سے غلطی ہوگی اور ثابت بھی ہے کہ ہو گئی، اس کو اچھالتا پھرتا ہے، کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں بنو امیہ کیا کرتے رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ سارے بنو امیہ میں سے، کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بنو امیہ کی بدماشیاں دکھا دوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ، ان ظالموں کی قسمت ہی ٹوٹ گئی، ان کے نصیب ہی سڑ گئے ہیں، بدبختی اور شقاوت ان پر اتنی غالب آئی کہ اللہ رب العزت کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان سے انہوں نے بغض رکھنا شروع کر دیا، ان کے بارے میں منفی تاثر لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی نظروں میں ان معتبر اور معزز اور معطر لوگوں کو یہ منفی کردار بنا کر پیش کرنے لگے۔ تو اس لیے کوئی 100 شبہ ڈالتا رہے، ہم تو بھائی سنتے ہی نہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ہم نہیں سنتے کچھ، وہ کہتے جی فلاں تاریخ کی روایت ہے جی ایسے ایسے، بھائی ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن میں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے صحابہ کا سٹیٹس یہ ہے، کسی تاریخ کی کتاب سے وہ سٹیٹس بدل سکتا نہیں، وہ تاریخ کی روایت سچی ہے تب بھی وہ سٹیٹس بدل سکتا نہیں، جو مرضی ہو جائے صحابہ کا سٹیٹس نہیں بدل سکتا، کیونکہ وہ اللہ نے مقرر کر دیا اور اللہ کے مقرر کردہ سٹیٹس کو کوئی مخلوق نہیں بدل سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم ان کا دفاع کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، قرآن آیا تو صحابہ کے ذریعے، جمع کیا صحابہ نے، دنیا میں پھیلایا صحابہ نے۔ جو لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے ان کا قرآن پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، ہاں اوپر سے جتنا مرضی کہتے رہے کہ قرآن کو مانتے ہیں جی ہم تو خود پرنٹ کرتے ہیں جی، کرتے رہو،
منافقین کا یہی تو کام تھا، آمنا باللہ و بالیوم الآخر، دعوے کرتے پھر اللہ فرماتا وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی مومن نہیں۔ یہ منافقین کا شروع سے کام رہا ہے، آج بھی کر لیتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا وہ کسی بھی حدیث کو نہیں مانتا۔ جب صحابہ کرام مشکوک ہو گئے اس کے نزدیک، نعوذ باللہ، انہوں نے صحابہ کرام کا یہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا یا صحابہ کرام کے بارے میں یہ تاثر دیا کہ وہ تو دنیا پرست تھے، مال دولت کے لیے لڑتے پھرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ تو بتائیں ان کی کسی نقل پر کوئی اعتبار ہے؟ آج اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ دنیا پرست ہے، مفاد پرست ہے، دین پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آپ اس کو امام مسجد رکھیں گے؟ خطیب رکھ لیں گے اس کو؟ نہیں نا۔ تو آپ کے خیال میں نعوذ باللہ آپ کی جو غیرت دینی ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو اس سے بھی آپ نے کہہ دیا کہ اللہ میں کوئی غیرت ہی نہیں تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت رکھنے والا، مجھ سے بڑھ کر کسی میں غیرت نہیں، اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دین کا سارا کچھ ہی سونپ دیتا، قرآن بھی ان کے ہاتھوں، حدیث بھی ان کے ہاتھوں نقل ہوتی، ان کے سینوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچتی، ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سورس ہی نہ ہوتا، نہ اہل شخص کو تو ہم کسی کام کے لیے سلیکٹ نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کر لیا جبکہ اس کے اہل نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ جو سوچ اور فکر ہے اس کا منطقی نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ صحابہ سے ابا نہ کیا کرو، کوئی نہیں، وہ بھی انسان ہی تھے، وہ بھی انسان ہی تھے، ہماری طرح کے انسان تھے، اور بھی ہماری طرح کے انسان ہوں پھر تو آپ کا دین بھی گیا، آپ کی شریعت بھی گئی، قرآن بھی گیا، حدیث بھی گیا، کچھ بھی نہیں آپ کے پلے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کر کے کیا، جانچ پرکھ کر ان کے دلوں کو سلیکٹ کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو تقوی کے اصل اہل ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے تقوی نصیب فرمایا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا آپس میں شان مقام کا جتنا بھی فرق اور ڈیفرنس ہو، ہمارے نزدیک سب واجب الاحترام، کسی کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اتفاق ایسا ہے کہ بات بھی انہی کے بارے میں کی جاتی ہے جن کو اسپیشل بشارتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ سب صحابہ جنتی ہیں، سب صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ ابو بکر جنت میں ہے، ابو بکر سے اللہ راضی ہو گیا، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی۔ تو ایک خاص مقام ہو گیا نا، ایک تو ہے کہ سب جنتی ہیں، اور ایک نام لے کر کسی کو جنتی کہہ دینا اور زیادہ مقام ہو گیا نا۔ تو بکواس انہی کے بارے میں کی جاتی ہے جن کو اللہ نے اور زیادہ مقام، سمجھ گئے کہ نہیں؟ بکواس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی جاتی ہے نا، بکواس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی جاتی ہے نا، بکواس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی جاتی ہے نا، اور بکواس علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی جاتی ہے نا، اور بکواس طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کی جاتی ہے نا، اور بکواس ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی جاتی ہے نا، بکواس اور تبرہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا جاتا ہے نا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ پر کیا جاتا ہے نا، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ پر کیا جاتا ہے نا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر کیا جاتا ہے نا۔ ان سب کو عام صحابہ سے بھی زیادہ سٹیٹس حاصل ہے کہ نامینیٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی۔ ایک عام بشارت ہے اور ایک نام لے کر یا خاص وصف بیان کر کے کسی کے بارے میں بشارت دینا، یہ اور زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ ان سب کے بارے میں فضائل، مناقب احادیث کی کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں، بھری پڑی ہیں کتابیں۔
لیکن اس کے باوجود ایک بدبخت کہتا ہے کہ نہیں میں ان سے راضی نہیں، میرے دل میں ان کے بارے میں بڑا رنج ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا کیا طرز عمل ہے؟ وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی معاف کر، ہم سے پہلے جتنے مومنین ہیں سب کو معاف۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ہمارے دل میں کبھی کسی مومن کے بارے میں کوئی کینہ بغض نہ رکھنا، کسی آج کے دور کے مومن کے بارے میں بھی کینہ بغض نہیں، اور جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے ان کے بارے میں کینہ بغض رکھ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی رنج رکھ سکتے ہیں؟ کوئی میل اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کرسی اللہ فرماتا صحیح بخاری میں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی رکھی میں اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر۔ میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا دشمن ہے، میں اس سے دشمنی کروں گا، اس بدبخت سے میں اللہ دشمنی کروں گا۔ کیوں؟ میرے کسی ولی سے اس نے دشمنی رکھ لی۔ اور صحابہ سے کوئی بڑا ولی، باقی سب کی ولایت محتمل ہے، ہمارے حسن ظن پہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت نیک ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے تو نیک ہوگا، ہمارا گمان ہے، ہوتا بھی ہے، لیکن کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں۔ ہمارا خیال فلاں اتنا بڑا ہے، فلاں ہمارا بزرگ اتنا بڑا ہے، ہمارا حسن ظن ہے، ٹھیک بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، احتمال ہے، لیکن صحابہ کی ولایت یقینی ہے، قطعی ہے کہ اس کی گواہی کتاب و سنت میں آ گئی۔ تو جو ان یقینی اور قطعی اولیاء کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھ لیتا ہے تو بتائیں اللہ اعلان جنگ کرتا ہے کہ نہیں؟ ایسے بدبخت اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ ان سے دشمنی کرتا ہے، اس لیے دنیا آخرت میں رسوائی ان کے لیے لکھ دی گئی۔ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں، آخرت میں بھی رسوا ہو، دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ کتنے آئے منافق، عبداللہ بن ابی سے لے کر پھر اس کی ذریت ہر دور میں 1400 سال گزر گئے، ہر دور میں صحابہ کی دشمنی کرتی ہے۔ انہوں نے کی نا، اللہ نے فرمایا کہ ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان کی نا دشمنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کنہوں نے لگایا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار پہ انگلی کنہوں نے اٹھائی؟ منافقین نے اٹھائی نا، عبداللہ بن ابی کا۔ تو آج کون اٹھاتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا دشمن آج کون ہے؟ ان کی ذریت، ان کے روحانی فرزند عبداللہ بن ابی کمپنی کے، لیکن 1400 سال سے زور لگا رہے ہیں کسی ایک بھی صحابی کی شان اتنی بھی کم کر سکے نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج بھی مسلمانوں کے دل کا سرور ہیں، کوئی ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال سکتا نہیں، زور لگانے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی مسلمانوں کے دلوں سے ان کی عظمت نکال سکتے نہیں، خود ہی ناکام و نامراد ہوں گے۔ ان کی کوششیں اللہ نے نامراد کر دی ہیں۔ ہاں، جن کی قسمت سڑ گئی ہوتی ہے، جن کے نصیبے سڑ گئے ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جن سے اللہ ہدایت سلب کر لیتا ہے، پھر وہ ایسے لوگوں کی شیطانیوں میں آ جاتے ہیں، ان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و تکریم کرنے اور ان کا جو اصل سٹیٹس اور مقام ہے انہیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوالات آئے ہیں، اگر کسی کا سوال ہے تو لکھ کر بھیج دیں۔
پہلا سوال یہ ہے کہ قاتل عمار باغی جماعت ہے، قاتل عمار باغی جماعت ہے، تو بتائیں قتل عمار کس نے کیا؟ حوالے کے ساتھ اور صحیح حدیث کی روشنی میں بیان۔ بڑا اچھا سوال ہے کہ وہی لفظ لکھے ہیں جو حدیث میں آئے ہیں۔ اکثر لوگ دھوکہ دینے کے لیے لفظ ہی بدل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کا قاتل باغی ہے۔ عمار کا قاتل کسے کہتے ہیں؟ قتل کرنے والے، جان سے مار دینے والے کو قاتل کہتے ہیں، جان سے مار دینے والے کو قاتل کہتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی رافضی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ الزام لگایا ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا ہے عمار بن یاسر۔ بات سمجھ گئے آپ؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل نہیں کیا، نہ حکم دیا، نہ خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا، نہ ایسے کسی ارادے کا کبھی اظہار کیا، بالکل بھی۔ ان کے علاوہ بھی کسی صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ ایک روایت مسند احمد میں آتی ہے ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ روایت ثابت نہیں ہے، منقطع ہے، اور اگر بالفرض یہ ثابت ہو جائے تب بھی ابو الغادیہ کون ہے؟ بیت رضوان والوں میں سے، بیت رضوان والوں میں سے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا تھا، ان کے دلوں کو پرکھ لیا، اللہ کو پتہ تھا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ قاتل عمار ہے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ مجھے ان کے دلوں کا حال معلوم ہے، اس علم کے ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ میں ان سے راضی ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ اگر ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ قاتل بنا دیے جائیں، مان لیے جائیں، تب بھی وہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر یہ قاتل ہے تو قتل انہوں نے کرنا ہے، تو اللہ نے کیوں فرمایا رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن یہ بھی ثابت نہیں۔ اب رہ گئی بات جی، اب اعتراض باقی یہی رہ گیا کہ جی وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے، تو اب ظاہر ہے قتل کرنے والا جو بھی ہے وہ حضرت معاویہ کے لشکر میں ہوگا، ٹھیک ہے، یہی اعتراض باقی رہ جاتا ہے نا، تو پھر ذمہ داری پھر حضرت معاویہ پر نہ پڑی؟ تو ہم کہتے ہیں بالکل بھی نہیں۔ اور کسی لشکر میں، بڑا لشکر ہے، اس میں کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو سپہ سالار کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ نکلے کہ نہیں احد کے لیے، پھر راستے سے واپس آئے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص غزوے میں بہت زیادہ مارکا مار رہا تھا، کافروں کی صفوں میں گھس کر ان کو قتل کر رہا تھا، تو صحابی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اے تو جنتی، اس نے تو بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو یہ جہنمی ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، تو میں نے کہا کہ آنا صاحب ہوں، میں ان نال نہ رہنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے سامنے تو بڑی جواں مردی دکھا رہا ہے۔ اتنا تو اس جنگ میں، اس غزوے میں کسی نے نہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے، جتنے کافر اس نے مارے ہیں کسی نے نہیں مارے، پھر بھی جہنمی ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ کہتے میں اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ رہا، ایک جگہ پر جا کر وہ زخمی ہوا اور اس نے اپنے آپ کو تلوار کے اوپر گرا کر خودکشی کر لی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس نے جانا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، چاہے ظاہراً کتنے بھی نیک عمل کرتا رہے، وہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ہے نا، وہ بھی بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، تو کیا کوئی بڑی بات ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ایسا شخص ہو جس کی نیت اور ارادہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سارے خارجی ہیں، یعنی جتنے بھی خارجی تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں گھسے ہوئے،
لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے راضی نہیں تھے. وہی تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے. بعد میں جو اس نے بغاوت کا انہوں نے اظہار کیا تو جنگ نہروان کے موقع پہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو گاجر گولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا بدبختوں. تو بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے اپنے لشکر میں ہونے پہ راضی تھے یا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں رہ کر جو وہ کرتے تھے اس کی ذمہ داری علی رضی اللہ عنہ پر عائد ہوتی تھی؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. 10 ایسے خوش نصیب صحابہ جن کو ایک ہی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی جنت کی بشارت کی. فلاں بھی جنتی، فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی. ان میں سے طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی. یہ دونوں جنگ جمل میں شہید ہوئے ہیں اور دونوں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر میں ہیں. اور مقابلے میں لشکر کون سا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. وہ شہید تو کسی نے اس لشکر میں سے کیا نا، تو پھر کیا ذمہ داری سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر ڈال سکتے ہیں ہم؟ حاشا وکلا. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کہیں کہ علی رضی اللہ عنہ قاتل طلحہ و زبیر ہیں، حالانکہ جو قتل کرنے والے انہی کے لشکر میں ہیں. لیکن نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسا چاہا، نہ کسی کو حکم دیا، نہ ایسے کبھی ارادے کا اظہار کیا. سمجھ گئے بات؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض تب آتا جب انہوں نے کسی کو بھیجا ہوتا کہ جاؤ عمار کو شہید کر، یا انہوں نے کبھی اس ارادے کا اظہار کیا ہوتا، یا ہاتھ تلوار لے کر ہاتھ میں سیدنا عمار رضی اللہ کو شہید کیا ہوتا، تب اعتراض آتا. لیکن تب بھی اعتراض آنے پر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی فرق پڑتا؟ اگر یہ ثابت ہو جائے، یہ مان لیا جائے بالفرض والمحال کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خود تلوار لے کے گئے اور عمار رضی اللہ عنہ کی گردن اڑا دی، تب بھی وہ پکے جنتی ہیں، تب بھی وہ پکے ہیں. وہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اللہ کی وحی سے کہ ان کی جنت پکی ہو گئی ہے، ان کی جنت پکی ہوگی، تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے عمار کو شہید کرنا ہے؟ بتائیں، پتا تھا. تو پھر کیا اعتراض رہ جاتا ہے؟ تو یہ بات جو میں نے کہی ہے پلے باندھ لیں کہ اگر بالفرض یہ ثابت ہو جائے کہ بڑے سے بڑا جرم بھی صحابی نے کیا ہے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ راضی ہو چکا، ہم بھی راضی. اللہ نے جنت دے دی، ہم بھی مانتے ہیں. کتاب و سنت نے ہمیں حکم دیا کہ عزت کرنی، ہم کرتے ہیں بس. حدیث نمبر 4776 بیان کر دیں. مباہلے کی حدیث بیان کریں. مباہلے کی حدیث صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس سے لوگ یہ شبہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تو اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گئے، اپنے نواسوں حسن حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے گئے، اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کے گئے. اس سے وہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اپنا نہیں سمجھا بلکہ صرف بیٹی کو سمجھا ہے تو اس کو ساتھ لے کے گئے ہیں، کیونکہ قرآن میں تو الفاظ یہ ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں مباہلے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے، صرف اپنی بیٹی کو لے کر گئے. یہ روافض کا پروپیگنڈا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مباہلے کے لیے گئے، مباہلہ سرے سے کبھی ہوا ہی نہیں. چیلنج ضرور دیا گیا انہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہیں کہ آؤ میدان میں، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے، تم اپنی عورتوں کو لے کے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے. پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس کو برباد کر دے، جو سچا ہے اللہ اس کو کامیاب کر دے. یہ چیلنج ضرور دیا گیا، لیکن کسی نے اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرت نہیں کی. اگر کسی کے پاس، کسی مائی کے لال کے پاس ایسی کوئی سند ہے، حدیث ہے ثابت، تو لے کر آئے. آج تک تو کوئی نہیں لا سکتا. لہٰذا اس حدیث سے بھی روافض کا کوئی ایجنڈا پورا نہیں. کہتے ہیں محدث نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے تو ترجمے میں رضی اللہ عنہ کیوں لکھا ہے؟ کیا مولوی محدث سے زیادہ جانتے ہیں؟
پہلے تو ہم پوچھتے ہیں کس محدث نے لکھا ہے، کس محدث نے لکھا۔ دوسری بات کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی محدث نے لکھا ہے تو اس نے ابو بکر علیہ السلام بھی لکھا ہے، اس نے ابو بکر علیہ السلام بھی لکھا ہے محدثین نے، یعنی ان کی کتابوں میں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ واقعی انہوں نے رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ علیہ السلام لکھا ہے تو کتابوں میں ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، عثمان علیہ السلام بھی موجود ہے، لہٰذا یہ اہل بیت کے ساتھ خاص نہ ہوا، اہل بیت کے ساتھ خاص نہ ہوا۔ لیکن محققین علماء آج کے دور کے نہیں، یہ کہیں گے آج جی ہمارے مقابلے میں یہ کہہ رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو خاتمۃ المفسرین ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ اسلام بھی ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو صحیح بخاری وغیرہ کے نسخوں میں علیہ السلام کے لفظ جو آ جاتے ہیں نا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہیں، ان کے سامنے وہ معتبر اور اصل نسخے تھے، اور ایسی مثالیں سامنے آئیں کہ ایک جگہ صحیح بخاری میں فاطمہ تو علیہ السلام لکھا ہوا تھا، لیکن جب پرانا نسخہ دیکھا، پرانا صدیوں پرانا، تو اس میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا تھا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اور اگر بالفرض علیہ السلام لکھا ہے تو یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، تو ابو بکر علیہ السلام بھی ہے کتابوں میں، عمر علیہ السلام ہے، وہاں آپ کی کیوں جان جاتی ہے؟ آپ کہیں کہ محدث یہ بھی لکھتے تھے، سب کو کہو گے؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ اہل بیت کا خاصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اہل سنت کا شعار ہے وہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہن، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، باوجود اس کے کہ بعض کاتبوں نے نقل کرتے وقت علیہ السلام بعض جگہ پر لکھ دیا، لیکن پھر بھی اگر 1000 جگہ پر ہے تو اس میں سے 990 جگہ پر رضی اللہ عنہ لکھا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حسن رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حسین رضی اللہ عنہ لکھا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رضی اللہ عنہ لکھا ہے 1000 جگہ پر۔ اگر 10 جگہ پر دوسرا لکھا ہے تو آپ نے اس سارے کو چھوڑ کر یہ کیوں پکڑ لیا؟ پھر آپ اس طرح کریں کہ 1000 دفعہ اگر ان کا ذکر کریں، پہلے تو یہ کریں کہ ابو بکر بھی علیہ السلام، عمر بھی علیہ السلام، عثمان بھی علیہ السلام، تو علی بھی علیہ السلام کریں، لیکن 1000 میں صرف 10 جگہ۔ اگر آپ نے محدثین کی بات ہی ماننی ہے اور آپ کے نزدیک واقعی محدثین نے لکھا ہے تو آپ کو یہ طرز اپنانا چاہیے، نہ کہ ایک شعار بنا لینا اہل سنت کے خلاف روافض کو خوش کرنے کے لیے کہ جی ان کا کوئی خاص سٹیٹس ہے، ان کو علیہ السلام کہا جاتا ہے اور باقیوں کو رضی اللہ نے کہا۔ یہ اصل میں روافض نے ایک خاص پروپیگنڈا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم انبیاء کے ساتھ علیہ السلام علیہ السلام کہتے ہیں، پتہ ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو روافض کے نزدیک ان کے جو ائمہ معصومین ہیں 12 امام، ان کا مقام انبیاء سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہ اس خباثت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں اور صحابہ کا مقام و مرتبہ کہتے ہیں تھوڑا ہے، اس لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ہمارے ائمہ کا جو مقام و مرتبہ انبیاء والا ہے، نعوذ باللہ۔ اب بات سمجھ گئے آپ؟ میرے صحابی کو برا مت کہو، یہ حدیث پوری بیان کریں۔ ایک تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب جو اس میں خباثت کی جاتی ہے یا لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وسوسے پیدا یہ وسوسے پیدا کرنے والے صرف شیاطین وہ والے نہیں ہوتے جن کو ہم شیطان سمجھتے کہ یہ وسوسے پیدا کرتے۔ سورۃ الناس میں، سورۃ الفلق میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورۃ الناس میں من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس، ہم اپنے رب کی پناہ پکڑتے ہیں وسوسے پیدا کرنے والے خناس سے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ بعض انسان بھی ایسے ہیں جو شیاطین والا کام کر رہے ہیں، ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو فرمائی تھی کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی، کیونکہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسی بات کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بھئی ٹھیک ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو جب خالد بن ولید جس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یہ صحابہ میں سے واحد ہیں جن کو اللہ کی تلوار کہا۔ کسی اور صحابی کو اللہ کی تلوار کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کی تلوار کو اگر کسی کو لقب دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ خالد بن ولید ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے صحابہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف بڑے ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لانے والے، جب بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے ایمان لانے والے صحابہ کو بھی ایسا نہ بولو، تو پھر بعد والوں کے لیے یہ کیسے جائز ہے؟ 1400 سال بعد ایک بندہ بھونکنا شروع کرتا ہے، صحابہ کرام پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور بتائیں اتنی بڑی بشارتیں ہیں، سب میں سیم ہے۔ میں نے پہلے بات بتا دی نا کہ سب صحابہ جنتی ہیں، سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے، سب واجب الاحترام ہے، اس میں کسی صحابی کی کوئی تفریق نہیں۔ ہاں شان مقام مرتبہ ان کا آپس میں کم زیادہ ہو سکتا ہے، جس طرح انبیاء ہیں، رسول ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے وہ باقی کسی نبی کا نہیں ہے، اور 5 جو انبیاء العظم ہیں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ باقیوں کا نہیں ہے، لیکن یہ ان کا مقام و مرتبہ آپس میں ہے۔ ہمارے لیے سب واجب الاحترام ہے نا، سب پر ایمان لانا لازم ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ گئے؟ تو جب ایک صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے ایمان لانے والا صحابی ہے اس کو برا نہ کہو، تو پھر کسی امتی کو جو صحابی نہیں ہے وہ ساری زندگی بھی کسی صحابی کے 80ویں درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے کیسے جائز ہے کہ صحابی کے بارے میں زبان کھولے؟ اب بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی تو میں اگلی بات سناتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے جو مرفوع حکمی ہے۔ کیا ہے مرفوع حکمی؟ یعنی کہ الفاظ عبداللہ ابن عمر کے ہیں لیکن معنی و مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے اخذ کیا، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی ایک تو یہ نا میں کہتا ہوں، عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی کیا فرماتے ہیں؟ لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں کوئی بھی ادنا سا کلمہ تنقیص بھی زیادہ نہ کرو، صحابہ کو کبھی برا نہ کہو، ان پر کوئی اعتراض اور تنقید نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ، بعد والا یہ جسارت کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بات کرے۔ کیوں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق امت کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی کا ایک لمحہ تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ تو لہٰذا ایسی جو شخصیات ہوں کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال ایک طرف اور صحابی کا ایک لمحہ ایک طرف اور تم مقابلہ نہ کر پاؤ، تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولو۔ اب بات سمجھ آئی؟ اور عبداللہ بن عمر کن کو کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کے سامنے کون بیٹھے ہوں گے بتائیں؟ تابعین۔ عبداللہ ابن عمر سے فیض پانے والے، ان سے تعلیم لینے والے کون ہیں؟ تابعین۔ وہ ہیں جو صحابہ کے بعد ساری دنیا سے افضل ہے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالنا نہیں۔ 1400 سال بعد والے کو کیسے یہ جرأت ہو سکتی؟ اس کے لیے کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ سارے کے سارے شبہات جو ہے یہ تارے عنکبوت سے بھی، مکڑی کے جالے سے بھی ہلکے ہیں، آرام سے ایسے کر کے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ ان کو اپنے ذہنوں پر سوار نہ کریں۔ یہ وسوسے ہیں خناس کے، جو جنوں میں سے بھی ہے خناس اور انسانوں میں سے بھی ہے،
جو انسانوں میں سے خناس ہیں، اللہ رب العزت یا تو ان کو ہدایت دے، یا پھر اللہ رب العزت ان کو صحابہ دشمنی کی پاداش میں نشان عبرت بنائے۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ بے اولادوں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ جہاں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں بیمار پڑے ہیں تو اپنے فضل و رحمت سے ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ دواؤں میں، علاجوں میں کوئی شفا نہیں، شفا تیرے ہاتھ میں، تو جب چاہے جیسے چاہے شفا دے سکتا ہے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما، جتنے مومنین موحدین فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی لغزشیں معاف فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد لوگوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں اولاد دی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ یا اللہ دین کا عالم، حافظ اور قاری بنا۔ یا اللہ دین کا محافظ بنا۔ یا اللہ صحابہ اکرام کا محب بنا۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع فرما بردار بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمانوں کے جو جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ انہیں حل فرما۔ یا اللہ تو ہی مسائل کو اور مصائب کو جانتا ہے، یا اللہ حل فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دے۔ یا اللہ مقروض لوگوں کے قرض دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما دے۔ یا اللہ دین و دنیا کی ہر بھلائی ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا آخرت کی ہر رسوائی سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ دنیا آخرت کی ہر رسوائی سے ہمیں بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔